امت نے جمعے کو بھی رسمی بنا لیا ہے، جبکہ یاد رکھو اسی جمعہ کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا ہے، پوری دنیا کی کایا پلٹی ہے۔ کوئی الگ آفس نہیں تھا، کوئی الگ دفتر نہیں تھا کہ بھئی یہ بلڈنگ جو ہے یہ آفس ہے نا مدینے کا سب سے بڑا آفس، نہیں، مسجد ہی ہمارے مرکز ہوتے ہیں، اور مسجدوں سے انقلاب آیا ہے، اور مسجدوں سے بدلاؤ آیا ہے، اور مسجدوں سے دین زندہ ہوا ہے، اور مسجدوں سے امت کی فکریں زندہ ہوئی ہے، اور مسجدوں سے مری ہوئی قوم میں جانیں ڈالی گئی ہے، اور مسجدوں کے ذریعے سے اعمال کو زندہ کیا گیا ہے، پوری دنیا میں انقلاب کو لایا گیا ہے، قرآن کے حلقے لگائے گئے ہیں، قرآن کی تحریکیں چلائی گئی ہے، تنظیمیں چلائی گئی ہے، ملت کے مسائل کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور ملت میں ہونے والی برائیوں کو سامنے لا کر اس کی اصلاح کی فکریں کی گئی ہے۔ یہ مسجدیں ہماری مرکز ہوا کرتی ہے، ہمیں الگ سے کسی دفتر اور آفیسز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، امت نے خود مسجد کو آج بہت محدود کر دیا ہے۔ ہم نے صرف اس کو عبادت کا مرکز سمجھا، اور عبادت ہی کا چونکہ مفہوم محدود کر دیا، اس لیے ہم نے امت میں جو حالات بگڑے ہوئے ہیں، کسی کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، امت مسلمہ پر آنے والے حالات ہیں، سیاسی جو طور پر حالات بگڑے ہوئے ہیں وہ، معاشی طور پر بگڑے ہوئے ہیں وہ، تعلیمی طور پر بگڑے ہوئے ہیں وہ، ہم سمجھتے ہیں مسجدوں میں اس کی بات ہی نہ کی جائے، نہ مسجد سے اس کا انتظام کیا جائے۔ نہیں، مسجد امت مسلمہ کے جملہ مسائل کا مرکز ہوا کرتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ اور اسی لیے تبلیغ میں بھی ہم کو 6 نمبر جو سکھائے گئے ہیں، اس کا چوتھا نمبر کیا ہے؟ بولیے، اکرام مسلم، اور اکرام مسلم میں تمام چیزیں داخل ہیں۔ میرے نبی نے وہ حدیث جو فرمائی، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے امت کو، کہ جس کو مسلمانوں کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ کیا سمجھے آپ کہ میری نماز، میری عبادتیں بس یہ کافی ہے؟ نہیں، جب تک کہ امت کا درد اور غم اور امت کے جو حالات ہیں اس کے جائزے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی فکریں نہیں ہوگی، ہمارا ایمان بھی چمکنے والا نہیں ہے۔